25 जुलाई सन 2018 को जब عمران خان صاحب کی پارٹی نے شام کے وقت لیڈ کے ساتھ جنرل الیکشنز میں کامیابی حاصل کی تو اسی وقت سے لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ عمران خان صاحب اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق پاکستان کو بہتر بنائیں گے اور دنیا بھر کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کریں گے۔ اب دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے تعلقات اگر کسی ملک میں سے خراب ہیں تو وہ ہے بھارت سے اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے ایک کھلاڑی کو امن کے سفیر کے طور پر پاکستان مدعو کیا گیا، اور یہ عظیم کھلاڑی جس کا نام ہے نوجوت سنگھ سدھو، یہ بھارت کے کامیڈی سرکل کے باپ مانے جاتے ہیں، کیونکہ ہر تیسرے کامیڈی شو میں یا تو انہیں ایک پارٹیسپینٹ یا کسی جج یا کسی مہمان خصوصی کے طور پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ پارٹیسپینٹ یہ تب ہوتے ہیں جب یہ چٹکلوں میں عام عوام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، جج یہ تب ہوتے ہیں جب یہ لوگوں کے چٹکلوں کو دیکھ سکتے ہیں، اسے سنتے ہیں، اسے محسوس کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں، جیسے کہ کامیڈی سرکس یا کپل شرما کے شو میں جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو یہ شخص آپ کو ایک مہمان خصوصی کے طور پر نظر آتا ہے، شو کے اہم حصے کے طور پہ۔ مگر نوجوت سنگھ سدھو اس کے علاوہ عام لائف میں بھی ایک بہت بڑے ہیرو ہیں۔ انہوں نے مودی کو سرعام دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ تم پاکستان سے معافی مانگو اور عمران خان سے معافی مانگو کہ تم نے ان کی ایک ایسی زبردست آفر کو ریجیکٹ کیا ہے جو انہوں نے تمہارے لیے دی تھی کہ تم ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنا سکتے ہو، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، ان سے معافی نہ مانگی، تو ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم سکھ برادری مل کر بھارت کو کیا کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نقصان اس سینس میں کہ ہم بھارت کے اس بڑے خطے سے تعلق رکھتے ہیں جو بھارت کا شاید آبادی کے لحاظ سے ایک رچ صوبہ ہے، اور نریندر مودی جو ہے وہ نواز شریف کو صرف جپھی ڈالنے کے لیے پاکستان گئے تھے، یہ کہنا تھا سابق اوپنر کا، اور انہوں نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر ہونے چاہیے۔ اپنے ناقدین کو جو منہ توڑ انہوں نے جواب دیا وہ اب آپ کے سامنے پیش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ مودی کے لیے کس طریقے سے اس وقت نوجوت سنگھ سدھو ایک تھریٹ بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دی انفارمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس کے علاوہ وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجئے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق اوپنر نوجوت سنگھ سدھو نے اپنے دورہ پاکستان پر تنقید کرنے والے انتہا پسند بھارتیوں کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جن کو میرے پاکستان جانے پر اعتراض ہے وہ یہ بتائیں کہ نریندر مودی کیا نواز شریف کو صرف جپھی ڈالنے کے لیے پاکستان گئے تھے۔ بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نوجوت سنگھ سدھو کا کہنا تھا کہ پاکستان کوئی نو مین لینڈ نہیں کہ وہاں لوگ نہیں جا سکتے، ادھر بھی لوگ ہی رہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے آپ کہ مجھ پر جو تنقید کرنے والے ہیں کہ بھارتی جنتا پارٹی کے وزیر اعظم نریندر مودی کیا نواز شریف سے صرف جپھی ڈالنے کے لیے گئے تھے پاکستان؟ اٹل بہاری واجپئی بھی امن کا پیغام لے کر ہی بھارت گئے تھے، میں بھارت کا سفیر بن کر گیا تھا اور بھارت ہی میں مجھ پر تنقید ہو رہی ہے۔ ویزا ملنے پر وزیر خارجہ سشما سوراج نے خود فون کر کے کہا کہ آپ کو پاکستان جانے کی اجازت مل گئی ہے۔ نوجوت سنگھ سدھو کا مزید کہنا تھا کہ خون خرابے سے دونوں ممالک کو کیا فائدہ ہوگا، بہتر تعلقات میں فائدہ ہے، دونوں ممالک میں امن ہو تو سرحد پر فوج رکھنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ پاکستان میں اتنا پیار ملا، تاثر بھی نہیں تھا کہ ہمارے درمیان دشمنی ہے۔ عمران خان نے مجھے گلے لگا کر کہا تم بہت بہادر ہو۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی کرکٹرز کے لیے دوستی کا پیغام میں تمہیں دے رہا ہوں، وہ لے کر جانا، اور میں ان کا پیغام آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ سدھو کا مزید کہنا تھا کہ صرف جنرل باجوہ ہی نہیں باقی سب بھی مجھے گلے ملے۔ جنرل باجوہ کی جانب سے کرتارپور کا راستہ کھولنے کی بات سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یاد رہے کہ عمران خان نے اپنی وزارت عظمیٰ کی تقریب حلف برداری میں کپل دیو، سنیل گواسکر اور نوجوت سنگھ سدھو کو آنے کی دعوت دی تھی، تاہم کپل دیو اور سنیل گواسکر نے پاکستان آنے سے معذرت کر لی۔ تاہم نوجوت سنگھ سدھو جو بھارت میں شدید مخالفت کے باوجود پاکستان آئے، اس وقت وہ بھارت میں نیوز چینلز پر بیٹھ کر بھارتی انتہا پسندوں کو کرارے جواب دے رہے ہیں۔ جب سے نوجوت سنگھ سدھو نے پاکستان کا دورہ کیا ہے وہ انڈین میڈیا اور سوشل میڈیا کے مسلسل نشانے پر ہیں۔ انڈیا سے اندرون خانہ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں مودی سرکار خود بنا سامنے آئے RSS کی مدد سے نوجوت سنگھ سدھو کے خلاف کارروائی کروانا چاہ رہی ہے، جس میں پنجاب میں مظاہرے کیے جائیں گے اور نوجوت سنگھ سدھو کا گھیراؤ بھی کیے جانے کا خدشہ ہے۔ نوجوت سنگھ سدھو کا گناہ یہ ہے کہ وہ تمام تر مخالفت مول لینے کے باوجود پاکستان آئے، کا پیغام لے کر دونوں ممالک کی عام عوام کی جو کاوشیں ہیں وہ پہنچائی انہوں نے ایک دوسرے تک، مگر بھارت کے جو لوگ ہیں
وہ ہمیشہ سے اپنی بنیا سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پاکستان کے خلاف ہیں اور انہوں نے نوجوت سنگھ سدھو کے خلاف پروپیگنڈا بھی بھرپور طریقے سے جاری رکھا ہوا ہے۔ انڈین میڈیا پر آگ لگی ہوئی ہے اور تقریباً ہر انڈین نیوز چینل پر نوجوت سنگھ سدھو کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے، بھارتی نیوز ایجنسی ANI نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک خبر شائع کی جس میں بتایا گیا کہ نوجوت سنگھ سدھو عمران خان کی حلف برداری کی تقریب کے دوران آزاد کشمیر کے صدر مسعود خان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اسی طریقے سے ANI کے ایڈیٹر نیوز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ سدھو صاحب، آپ پر لعنت ہو، آپ جان بوجھ کر آزاد کشمیر کے صدر کے ساتھ بیٹھے ہیں، کس منہ سے اپنے ملک کے لوگوں کو جواب دو گے؟ کچھ میڈیا چینلز نے یہ تک کہا کہ لیکن انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ آج جب پورا بھارت واجپئی کی موت کا غم منا رہا ہے تو سدھو پاکستانی وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے واگا بارڈر سے بالی ووڈ سٹائل میں گئے ہیں۔ بھارتی سوشل میڈیا بھی پیچھے نہیں اور بھارتی سوشل میڈیا صارفین نے بھی اپنی تمام تر توپوں کا رخ جو ہے وہ سدھو صاحب کی جانب کر رکھا ہے، اور سادہ دل اور خوش مزاج نوجوت سنگھ سدھو وضاحت کر چکا ہے کہ پاکستان کے سپاہی سالار سے میں نے گرو نانک صاحب کی 550ویں برسی کے لیے راستہ کھولنے کی فرمائش کی جو انہوں نے مان لی ہے۔ لیکن سدھو کے اس دورے پر سب سے زیادہ خوش دنیا بھر میں موجود انتہائی طاقتور سکھ کمیونٹی ہے، جس نے اسے بھرپور انداز میں سراہا ہے کہ پاکستانی آرمی چیف نے ہمارے گھروں کے بارے میں بڑی بات کی، وہ راستہ کھولیں گے، اور یہ سکھ کمیونٹی اس وقت بھی دنیا بھر میں انڈیا سے الگ اپنی ایک پہچان رکھتی ہے اور اپنی ایک الگ ریاست خالصتان کے لیے کام کر رہی ہے۔ خالصتان تحریک سکھوں کی انڈیا سے آزادی کی تحریک ہے۔ تھوڑا سا اس تحریک اور اس کے پس منظر کو بھی جان لیں کہ 1953 میں مشہور سکھ لیڈر ماسٹر تارڑ سنگھ نے کہا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد بھی ہم غلام ہی ہیں، پہلے ہمارے آقا گورے تھے اب کالے ہیں۔ 1980 تک سکھوں کی آواز دبانے سے کم از کم 400 سکھوں کو پہلے قتل کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، اگر خالصتان بن گیا تو اس حوالے سے ڈاکٹر اختر حسین سندھو نے ایک کالم لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستانی فوج اور سیاسی قیادت کی طرف سے انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور دھمکی آمیز بیانات کے بعد پاک بھارت کے مابین تعلقات کو بہتر بنانے والے اقدامات اور امیدوں کو خاصی ٹھیس پہنچی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے برسر اقتدار آتے ہی بظاہر پرامن مگر حقیقت میں جارحانہ انداز اختیار کیا۔ اس فکرے سے شاید بہت لوگ متفق نہ ہوں، مگر ان کی یہ رائے ہے کہ نوجوت سنگھ سدھو کو عزت دینا، کرتارپور بارڈر کھولنے کی پیشکش کرنا، بعد ازاں بھارتی میڈیا کا نوجوت سنگھ سدھو کو غدار قرار دینے کی کوشش کے خلاف سدھو کے سیاسی، اخلاقی اور مذہبی استدلال کے سامنے بھارتی میڈیا کا بے بس ہو جانا اس قدر اہم تھا کہ بھارت بالکل پریشان ہو گیا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ سارے سیناریو کے اندر اگر کسی نے اپنا آپ گندا کروایا ہے تو وہ خود بھارت ہے۔ پہلے بھارتی سرکار نے میڈیا کو اکسایا، جب کوئی بات نہ بن پائی تو نوجوت سنگھ سدھو کے خلاف پرانے کیسز کھلوا دیے، مگر اس کے باوجود پنجابی جٹ کو نیچا نہ دکھایا جا سکا۔ نوجوت سنگھ سدھو کی اپنی پارٹی میں مخالفت بھی غیر مؤثر رہی۔ سدھو کا جس طرح پاکستان میں سواگت کیا گیا اور عمل اور رد عمل میں جو دلائل آئے، ان کا بھارتی پالیسی ساز ادارے خاص کر فوج اور BJP کی تشدد پسند مذہبی جماعت کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا۔ یہ سچ ہے کہ بعض سے پنجابی مسلمان اور سکھ ایک ہی خون سے تعلق رکھتے ہیں، زبان اولیاء کرام جیسے مشترکہ ورثے سے کون انکار کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کی سکھوں کے خلاف عقائد کی بنیاد پر کبھی جنگ نہیں ہوئی۔ پاکستانی پنجاب سکھ دھرم کی ابتدا اور اس کی ترقی میں اولین کردار ادا کرتا رہا ہے۔ تمام سکھ برادر جو لوگ ہیں وہ روزانہ اور داس میں دعا کرتے ہیں کہ پاکستانی سکھوں کے لیے جو ہے وہ سکون رہے۔ پنجاب میں جو مقدس مقامات سکھ عمارات ہیں، پاکستانی عوام اور حکومت لوگ جو ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستانی سکھوں کے لیے کتنی عظیم اور مقدس زمین ہے، مذہبی اعتبار سے یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ سکھ ہندوستان کے لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ سکھ خالصتان بنا کر ہی دم لیں گے۔ یہ ان کا سیاسی سے زیادہ مذہبی جو ایک متشدد ہندو سکھ نوجوانوں کو چن چن کر جو مار رہے ہیں اس کے خلاف ان کا ایک ایجنڈا ہے۔ اگر خالصتان بن جاتا ہے تو ہندوستان کشمیر سے آؤٹ ہو جائے گا۔ دوسری طرف BJP کے جو نوجوان ہیں، ہندو نوجوان، وہ سکھوں کو چن چن کر مار رہے ہیں۔ ہندوستان کی پریشانی یہ ہے کہ BJP تو چلو مان لیا کہ مذہبی طور پر متشدد سیاسی جماعت ہے، مگر سیکولر کانگریس کا یہ حال ہے کہ اس کے دور حکومت میں گولڈن ٹیمپل امرتسر پر حملہ کیا گیا اور اس حملے میں نہ صرف سکھوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا اور دربار صاحب کی بے حرمتی جو ہے وہ کی گئی، بلکہ
اندرا گاندھی کے قتل کے رد عمل میں ہندوؤں کی طرف سے سکھوں کے قتل عام نے سکھوں پر ہندو ذہنیت کو واضح کر دیا، جس کی وجہ سے سکھ جو دربار صاحب کو مقدس جگہ سمجھتے ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے ہم آپ کے لیے ایک اور زبردست انفارمیٹیو ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور کوشش کیجیے کہ اپنے وطن کے لیے، اپنی زمین کے لیے آپ سب کے سب ایک پازیٹیو رد عمل جو ہے وہ شو کروائیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔